علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ قال اللہ تعالی فی مقام آخر: ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج اس اجتماع کے آغاز ہی سے یہ بات آپ کے سامنے رہی ہے، اور پہلی تقریر بھی اسی عنوان پر آپ نے سماعت کی ہے: امت مسلمہ خواب سے بیداری تک اور عزم سے تیاری تک۔ اس حوالے سے ایک عمدہ گفتگو آپ نے جناب ڈاکٹر تسنیم احمد صاحب کی زبان سے سنی ہے: بیداری امت کے امکانات و ضروریات۔ اس سے بہت سی باتوں کو سمیٹا گیا تھا، لیکن بہت سے لوگ اس وقت موجود نہیں تھے۔ بہرحال کچھ چیزیں اس حوالے سے بھی، تو وہ چیزیں بھی نئے آنے والوں کے سامنے آ جائیں، اور اپنے اجتماع کے اختتامی مرحلے پر پہنچنے کے بعد ہم اپنے کام کے بارے میں بھی کچھ بات کر سکیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے امت مسلمہ کی اس وقت کیا صورتحال ہے، تو انہوں نے یہ بات کہی تھی، اور یہ بات ایک واقعہ ہے کہ امت کا تصور آج ہمیں کتابوں میں ملتا ہے، خطابوں میں ملتا ہے، برسر زمین گویا کوئی امت ہمیں نظر نہیں آتی جسے کہا جائے کہ یہ واقعتاً امت مسلمہ ہے، اور اس کا کوئی کردار دنیا میں نظر آتا ہے، دنیا میں اس کا کوئی وزن ہے۔ تو اس اعتبار سے ہم یہ بات جانتے دیکھتے ہیں کہ اس وقت جس کیفیت میں ہے، تو گویا مسلمان جہاں بھی ہے وہ اپنے مقامی قومیت کے اعتبار سے ہیں، اور بحیثیت دین کے، بحیثیت اپنی ذمہ داری کے وہ صورتحال نہیں ہے، اور ایک بھیڑ کا تصور ہے جو کہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ایک واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت برپا کی ہے، اور وہ امت اپنی جگہ موجود ہے، چاہے اس امت کے بیشتر افراد، بہت یعنی اکثریت جو ہے وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھ نہ رہی ہو، اپنی ذمہ داری کو پہچان نہ رہی ہو۔ یہ بات ہے، یہ تو علامہ اقبال نے اس وقت بات کہی تھی: بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں رات کا ڈھیر ہے۔ تو ایک طرف یہ بات بھی انہوں نے کہی تھی کہ عشق کی آگ جو ہے وہ بجھ گئی ہے، لیکن دوسری طرف انہی لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے انہیں اس بات کی طرف بھی متوجہ کیا تھا: قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، شہر میں اس نے محمد سے اجالا کر دے۔ تو بہرحال یہ بات دونوں اپنی جگہ پر درست ہے، کیفیت ہے، یہ حالات ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کتاب، اللہ کے رسول کی سنت، اور اس پر چلنے والا ایک گروہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر موجود رہے گا۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے یہ بات فرمائی ہے کہ یہ امت بحیثیت مجموعی کبھی بگاڑ پر جمع نہیں ہوگی، اس میں ایک گروہ یقیناً ایسا موجود رہے گا جو حق کے مطابق کام کرتا رہے گا، یعنی وہاں وہ حق کو زندہ رکھے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر حق ختم ہو جائے، حق پر عمل کرنے والے اس اعتبار سے موجود نہ رہیں، یا حق کو دنیا کے سامنے پیش کرنے والے موجود نہ رہیں، تو پھر دوسری نبوت کی ضرورت پیش آ جاتی ہے، جبکہ یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول کی حیثیت سے دنیا میں بھیجے گئے۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کام کو انجام دینے کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک دور ایسا بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ رسول لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو توحید کی، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں، اور دنیا اس بات کو تسلیم نہیں کر رہی ہوتی ہے۔
اور ان کے ساتھ چند لوگ ان کے ساتھ ایسے یقیناً جمع ہو جاتے ہیں کہ جو اس دعوت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہی اس وقت کی امت مسلمہ ہوا کرتی۔ تو اس طرح اصل ذمہ داری تو بہرحال انہی لوگوں کی ہے، اور وہی اس وقت اس کے مخاطب بھی ہیں کہ جو اس کا شعور رکھتے ہیں، جو اس کی اپنے آپ کو اس حیثیت سے جانتے اور پہچانتے اور مانتے ہیں، اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ اور یہی بات ہے کہ اگر جہاں تک خواب کی بات کہی جائے، ویسے تو کچھ لوگ خوابوں کی دنیا میں زندہ رہتے ہیں، وہ اپنی جگہ ایک الگ بات ہے۔ یہاں تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس کا خواب لوگ جاگتی آنکھوں سے دیکھا کرتے ہیں، یعنی امت کے احیاء کی بات کرتے ہیں، امت مسلمہ کی سربلندی و سرفرازی کی بات کرتے ہیں، دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جستجو اس کا خواب دیکھا کرتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا، ایک وقت ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اس دین کو غالب کرے گا، اور اس یقین کے ساتھ اور اس جذبے کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ فرد کا معاملہ نہیں ہے، یہ مجھے دیکھ کر اس کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ دنیا کے اندر بہرحال جگہ جگہ ایسے افراد موجود ہیں، چاہے وہ اس طرح بے اثر باثر نہ ہو، بے اثر بنا دیے گئے ہوں، اور وہ کیفیت نہ ہو کہ جسے محسوس دنیا میں کیا جائے، لیکن بہرحال اتنی جگہ پر موجود ہیں، اپنے اپنے وقتوں میں یہ کام کرتے رہے، آج بھی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے، اور ہمیں انہی لوگوں کے اندر شامل ہونا ہے، اور ہمیں ویسا ہی بننا ہے، اپنے آپ کو اسی مقام پر لے کر جانا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات ہمیں بتا دی، یہ بات ہمارے سامنے واضح۔ آج مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ آج مسلمانوں کا اگر اس یعنی امت مسلمہ کے اعتبار سے ہم غور کریں تو یہ بات بھی آپ کے سامنے متعدد مرتبہ آ گئی ہے کہ کیفیت یہ ہے کہ آج کا مسلمان ہونے کے باوجود اسلام کے شعور سے واقف آگاہ نہیں، اس کا شعور اس کے اندر موجود نہیں، وہ دین کا وہ تصور اپنے اندر نہیں پاتا، وہ دین کی ان تعلیمات کو اس طرح نہیں سمجھتا ہے جیسا کہ دین کی تعلیمات ہے، دین کا جو تصور ہے۔ اور اسی بنیاد پر مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی بار بار آپ کے سامنے آیا ہے، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا، یعنی ان کی تحریک کی، ان کی فکر کی بنیاد ہی یہ ہے کہ دین کا درست تصور پیش کیا جائے۔ اسی لیے یہ کتاب جو قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحات کے نام سے آپ کے پاس موجود ہے اور معروف کتاب ہے، اس کتاب کو بالکل آغاز ہی میں تحریر کیا تھا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے، اس کتاب کو بالکل آغاز میں تحریر کیا تھا، یعنی جب جماعت اسلامی قائم کی گئی ہے اس وقت میں اس کو آغاز میں تحریر جو ہے اپنی فکر کا جب انہوں نے آغاز کیا اپنی بات کا، تو یہ کتاب اس وقت سامنے آ چکی تھی، اور پھر اس کے بعد جب بار بار یہ کتاب آتی رہی ہے تو اس کے دیباچے میں انہوں نے بات لکھی ہے کہ آج صورتحال یہ ہے کہ حالات کی جو خرابی ہے، مسلمانوں کے اندر جو بگاڑ ہے، مسلمانوں کے اندر اپنے دین سے جو دوری ہے، اس کے ان معاملات کے اعتبار سے 3/4 معاملات، یہ اس کے اندر اسی طرح لکھا گیا، اس کے اسباب یہ ہیں کہ لوگ اس اصطلاحات سے دین، الہ، رب، عبادت، ان اصطلاحات سے ناواقف ہیں۔ اور یہ واقعہ جیسے بات ہو رہی کہ دین کا جو محدود تصور ہے وہ آپ دیکھتے ہیں دنیا کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کی بنیاد پر سارا کام ہو رہا۔ آج آپ نے بار بار بلکہ 2 روز سے بار بار آپ نے یہ بات سنی ہے کہ جس میں توحید حاکمیت کی بات کی گئی، اور توحید مکمل ہے، توحید ایک کل کا نام ہے، اجزا کا نام نہیں ہے کہ آدمی اتنا مانتا اور اتنا نہیں مانتا۔ یعنی شرک نام کس چیز کا؟ اللہ کا انکار کرنے کا نام شرک نہیں ہے، اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کے ساتھ دوسرے شریک کسی بھی حیثیت سے کھڑے کر لیے جائیں، چاہے صفات کے اعتبار سے، چاہے ذات کے اعتبار سے، چاہے اختیار کے اعتبار سے، چاہے حقوق کے اعتبار سے، تو جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، جو اللہ کا اختیار ہے وہ کسی اور کے لیے تسلیم کر لیا جائے، یہی توحید حاکمیت کا معاملہ ہے۔ اسی اعتبار سے تو بہرحال مسلمان ہونے کے باوجود اس کا شعور نہ رکھتے ہوئے آج امت انہی حالات کا شکار ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ بات بہت واضح طور پر قرآن مجید میں بار بار بیان کی ہے کہ توحید کا علم نہ ہونے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، اس کے نتائج دنیا کے اندر کس طرح سامنے آتے ہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطُفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ۔ اللہ تعالیٰ سورہ حج کی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ
فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، تو اس کی مثال ایسے ہے گویا وہ آسمان سے گر گیا. اب یا تو پرندے اسے اچک کر لے جائیں گے یا ہوا اسے ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے. یعنی آسمان ہدایت کی بلندی سے جو گر جاتا ہے، جو توحید کے اصل مقام سے گر جاتا ہے، پھر اس کے لیے پھر بقا نہیں ہے، پھر اس کے لیے فلاح نہیں ہے، پھر اس کے لیے کامیابی نہیں ہے. یہ چیز اپنی جگہ ہے کہ ایک مسلمان کو سب سے زیادہ جس بات کی فکر ہونی چاہیے، جس بات کا علم ہونا چاہیے، وہ اللہ کے ساتھ اسی تعلق کی بات ہے، وہ وحدانیت کی بات ہے، لا الہ الا اللہ کی بات ہے، یکفر بالطاغوت کی بات ہے. یہ بات سامنے رہے تو مسائل حل ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہی چیز ہے جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہے. تو ان حالات کے اندر جس میں آج ہم موجود ہیں، جہاں بندگی کو ایک نظام کے طور پر نہیں لیا جاتا بلکہ انفرادی عبادات کے طور پر لیا جاتا ہے، جہاں صرف چند چیزوں کو آدمی اس اعتبار سے اختیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کر رہا ہے. حالانکہ بندگی اللہ نے جو نظام دیا، جو زندگی گزارنے کی بات ہے، نظام حیات، اور یہ چیزیں بہت ساری آپ کے سامنے آئی ہیں. یہاں جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی پہلے، اس میں یہ بات بتا دی گئی کہ اللہ نے رسول بھیجے. کس لیے بھیجے؟ اللہ نے بینات کے ساتھ انہیں بھیجا، روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا، ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی ہے. لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں، لوگ قسط پر قائم ہو جائیں، لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. یہی امت وسط کی بات جو ہو رہی تھی، یہی قسط کی بات جو ہو رہی تھی. اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. دو مقامات الگ الگ کر کے بتایا. سورہ نساء کی آیت 135 دیکھیے، سورہ مائدہ کی آیت 8 دیکھیے. دونوں جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کی خاطر اٹھنے والے، حق کی گواہی دینے والے، انصاف کے علم بردار. یہ سارے کام، یہ ساری ذمہ داریاں. لیکن جو لوگ خود عدل پر قائم نہ ہو، جو عدل کے نظام کو اسلام کے نظام کے حوالے سے جانتے ہی نہ ہو. اسلام نظام عدل ہے، اسلام نظام قسط ہے، اسلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کے لیے وہ پیغام ہے جو ظلم کا خاتمہ کرتا ہے. اسلام آئے گا تو ظلم ختم ہوگا. آج ظلم کا نظام ہے، آج ہر جگہ. خود امت مسلمہ کے اندر، یعنی امت مسلمہ سے مراد وہی مسلمان جہاں جہاں موجود ہیں، جہاں مسلمان حکومتیں ہیں، جہاں مسلمان ریاستیں ہیں. مسلمان یعنی مسلمانوں کی ہے، اسلام کی نہیں ہے. اسلام کو اختیار نہیں کیا اس اعتبار سے. یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ آج اسلام اسی طرح سے غریب نظر آتا ہے، اجنبی نظر آتا ہے، اس حیثیت سے کہ وہ غالب نہیں ہے، جس کو دنیا کے اندر دیکھا جا سکے کہ ہاں یہ اسلام کا صحیح تصور ہے جو اس مسلمان پیش کر رہے ہیں. تو شہادت حق کے عنوان سے آپ نے ساری بات سنی ہے. تو بہرحال یہ معاملہ اسی لیے ہے کہ آج کے مسلمان کی کیفیت یہ ہے. آج کے مسلمان کو نو مسلم سے ذرا اگر آپ تقابل کر کے دیکھیں تو بات سمجھ میں بہت آسانی سے آئے گی کہ ایک نو مسلم جو اسلام کو سمجھ کر اسلام کے دائرے کے اندر آتا ہے، غیر مسلم اسلام کو سمجھ کر اسلام کے دائرے میں آتا ہے. آپ اس کو دیکھیے، اس کے انداز کو دیکھیے، اس کی کیفیت. حالانکہ آغاز ہے، اور وہ مسلمان جو جدی پشتی مسلمان ہے، آباء و اجداد سارے مسلمان تھے، اسے تو وہاں سے یہ سب چیزیں ملتی ہیں، اور پیدائش سے لے کر اور اپنی عمر کی ان منزلوں تک پہنچنے تک اسلام سے واقف ہے، آگاہ ہے. لیکن دونوں کے درمیان جو فرق ہے وہ بالکل واضح ہے، وہ سر کی آنکھوں سے نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ آج کا یہ جدی پشتی مسلمان اسلام سے اس طرح واقف نہیں ہے، آگاہ نہیں ہے. اسی لیے اس کی زندگی میں اسلام نہیں ہے. تو یہ کام کرنا پڑے گا، یہ کام کرنا ہوگا. یہ چیلنج کس کے لیے ہے؟ یہ چیلنجز کی بات بھی آئی اور اس پر گفتگو رہی. یہ چیلنج آپ کے اور میرے لیے جو اس بات کو اس طرح پیش کرتے ہیں، جو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہاں دین کا صحیح تصور ہم رکھتے ہیں، ہمارے پاس ہماری فکر میں موجود ہے، لہذا اس دین کا صحیح تصور دنیا تک پہنچانا، دنیا تک اس بات کو منتقل کرنا. اور دنیا تو دور کی بات ہے، میری دنیا تو آپ ہیں، آپ کی دنیا یہی ہے جس کے اندر آپ رہتے ہیں. یعنی اگر اپنے ارد گرد کے لوگوں تک، اپنے گھر تک، اپنے خاندان تک، اپنے معاشرے کے اندر اگر یہ کام پوری طرح سے نہیں کیا گیا، اور ابھی پوری طرح کا لفظ تو میں نے استعمال کیا ہے، ابھی تو کسی بھی حد تک، یعنی کسی جسے کہا جائے کہ کسی قابل ذکر حد تک جو یہ کام کر لیا گیا ہو، اور اس کے بعد پھر کوئی شکوہ ہو تو بات ہے. لیکن صورتحال تو یہ ہے کہ ابھی دین کا، دعوت کا معاملہ اور ساری چیزیں
دین کے صحیح تصور کا معاملہ، اللہ کی حاکمیت کی قائم کرنا تو اس کے بعد ہے، پہلے تو تسلیم کرنے کی بات ہے نا۔ تسلیم کر کے جب آدمی تسلیم کر لیتا ہے تو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنی ذات پر اس حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنی ذات پر اس حاکمیت کو قائم کرنے کے لیے تیار ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں، یہ بات آپ کے سامنے ہے، یہ چیز کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ وہ تو وہ یعنی جو اس کا تصور نہیں رکھتا، وہ لوگ جو کہ اقامت دین کا تصور رکھتے، جو کہ اقامت دین کی بات کرتے، جو دین کا صحیح اور درست تصور دنیا کو سکھاتے، وہ بھی اپنی ذات پر پوری طرح سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے، ابھی میں یہ کہنا نہیں چاہتا کہ آمادہ نہیں، لیکن گویا کر نہیں پا رہے ہیں، کر نہیں رہے۔ اور ایک عام بات ہماری ذہنوں میں یہ ابھی تو سب جب ہوگا تو ہم سب سے پہلے، ہم کب انکاری، ہم تو اس کے مدعی، ہم تو اس کے دائی، ہم تو اس بات کو لے کر کھڑے ہیں، ہم سب سے پہلے ہوں گے۔ لیکن اس انتظار میں اپنے آپ کو اس سے کہیں دور رکھنا، یا کسی چیز کو اپنے اندر سے جو نہیں ہونی چاہیے نہ نکالنا، اور جو چیز ہونی چاہیے اس کو نہ اختیار کرنا، کہ ابھی تو سب کچھ ایسے ہی چل رہا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے درست نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکے میں رہے، 13 سال، اور آپ کے علاوہ بھی جن انبیاء کی دعوت قرآن ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، اور ان کے ساتھیوں کی بات بھی کہیں کسی درجے میں ہمارے سامنے آتی ہے، تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو احکامات نازل ہو رہے تھے، جو احکامات یعنی مکے میں بھی کچھ نہ کچھ تو آیا ہے نا، ایسا تو نہیں کچھ بھی نہیں آیا، اور بس صرف جو ہے یہ بات جو ہے اسی اعتبار سے رہی ہے کہ ہاں سارے احکامات مدینے میں آئے۔ ہاں مدینے میں وہ سوسائٹی کے اس معاشرے کے اعتبار سے، لیکن اگر آپ دیکھیں گے تو مکے کے اندر وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہاں ہے اسی میں؟ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، مکے میں، یہ مکے میں بتایا جا رہا ہے کہ عباد الرحمن کو دیکھو، ان کی شخصیت کو دیکھو، ان کی چال ڈھال کو دیکھو، ان کے انداز و اطوار کو دیکھو، ان کے کمانے اور خرچ کرنے کو دیکھو، ان کی راتیں اور دن دیکھو، تو وہاں کہا جا رہا ہے نا، یہاں تو نہیں کہا جا رہا یہ معاملہ۔ یہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، سورہ مومنون، اس کے اندر والذین هم للزکاۃ فاعلون، اسی کے اندر والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغویات سے اعراض کرنے والے، یہ تو اپنے وقت کا ایسا درست استعمال کرنے والے، یہاں کیا گزر ہو سکتا ہے فضول چیزوں کا؟ کہاں بات ہو رہی ہے؟ یہ تو مکے میں بات ہو رہی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ یہ مکے میں کہا گیا ہے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، کہاں کہا گیا ہے؟ مکے کے اندر کہا گیا ہے۔ یہ جو کہا ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، یہ کہاں کہا گیا ہے؟ یہ مکے کے اندر کہا گیا ہے۔ یعنی بہت سی چیزیں آپ کو تقریباً چیزیں اس اعتبار سے جو ملتی ہیں، جہاں شخصیت کی بات ہو رہی ہے، جہاں شخصیت کی تعمیر کی بات ہو رہی ہے، جہاں ذاتی اوصاف کی بات ہو رہی ہے، جہاں جماعتی اوصاف کی بات ہو رہی ہے، وہ بات آپ کو وہاں بھی ملتی ہے، اور یہ بات اپنی جگہ واضح ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں، یعنی صحابہ کی جماعت میں جب کوئی حکم نازل ہوا ہے تو کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اس کے نفاذ میں کوئی تاخیر ہوئی ہو۔ تو اگر آپ جب اس کی مثال دیتے ہیں، جب ہم اس کی مثال کے نفاذ میں تاخیر ہوئی تو مثال کس کی دیتے ہیں؟ تحویل قبلہ کی مثال دے رہے ہوتے ہیں۔ تحویل قبلہ تو وہاں ہوئی تھی نا، تو کیا یہاں کوئی مثال نہیں ہے؟ مکے میں یہ تو اللہ خود مثال دے رہا، دیکھو عباد الرحمن کو، دیکھو رحمان کے اصلی بندوں کو۔ تفہیم میں اس کی تفصیل کیا لکھی ہے؟ تفہیم القرآن میں مولانا نے اس کو کس پیرائے میں وہاں پر بیان کیا ہے کہ بتایا جا رہا تھا کہ اس رسول پر ایمان لا کر لوگوں کی زندگی میں کیا انقلاب آ رہا ہے، کیا انقلاب پیدا ہو رہا ہے۔ تو انقلاب تو آنا چاہیے نا، جو سچے دل سے بات کرتا ہے، جو ایمان کے ساتھ بات کرتا ہے، جو اقامت دین کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکا ہے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، ہم نے اس کے سوا اور کیا حکم دیا؟ یعنی اللہ تعالیٰ ہم سے یہ بات کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ یہ دین خالص کیا ہے؟ یعنی خالص
اور ناخالص کے فرق کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں. جب کوئی چیز ملا دی جائے، جب ملاوٹ ہو جائے تو خالص نہیں رہتا. پھر خالص کیا؟ جب کوئی چیز ملائی نہ جائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہے، کوئی چیز نکالی بھی نہ جائے. اگر دودھ سے کریم نکالنی ہے تب وہ خالص نہیں ہے، اب اس میں سے نکال لیا گیا ہے. اور اگر ڈال دیا جائے تب بھی وہ خالص نہیں ہے. تو دین خالص کیا ہے؟ نہ کوئی ڈالا جائے گا نہ نکالا جائے، پورے دین کو اخلاص فی الدین، یعنی دین کو بھی، اس کو بھی خالص اور اخلاص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ جو ہے اسے اختیار کرنا. اور اسی کے ساتھ پھر سارے نظام ہے، اقیم الصلاۃ والزکاۃ بھی اللہ نے ساتھ ہی ساتھ بیان کر دیا. تو بہرحال یہ کیفیت، یہ صورتحال. تو اس صورتحال کے اندر آج ہم یہاں کھڑے ہیں کہ آج اسی ملکت پاکستان کے اندر ہم اس کام کے کرنے کی بات کرتے ہیں آج. اور صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے، اگر آپ دیکھیں فلسطین کے بارے میں بھی آپ نے بہت سی باتیں سنی، اور ایک پوری تقریر بلکہ جو نامکمل ہی رہی وہ بھی آپ نے آج کے سامنے رہی. لیکن بہت سی باتیں، ان میں ایک بات یہ آپ کے سامنے تھی، اور یہ واقعہ ہے کہ آج غیر مسلم دنیا کے اندر مسئلہ فلسطین کے حوالے سے کیا صورتحال ہے. یہاں کتنے بڑے بڑے مظاہرے ہیں وہاں، یعنی وہ لوگ جو مادہ پرستی میں مبتلا غیر مسلم دنیا، بڑے بڑے مظاہرے. کس بات کا ثبوت ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج مسئلہ فلسطین میں دنیا کے انسانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ دنیا کو ظلم سے بچانے اور عادلانہ نظام کو لانے سے موجودہ نظام قاصر ہے. آج کی دنیا کی صورتحال کیا ہے؟ اسے تلاش ہے. دیکھیے دنیا پر شیطان کے ہرکارے مسلط ہیں، بات اپنی جگہ پر ہے. شیطان تو آ گیا ہے، اور شیطان کے مقابلے میں رحمان کے بندے، یعنی وہ ہیں اللہ کی طاقت کے ساتھ ہیں، اللہ کی رہنمائی کے ساتھ ہیں، رسول کی معیت یعنی جو اس کے دین کے حوالے سے شریعت کے اس کے ساتھ ہیں، اس کی سنت کے ساتھ ہیں. کیا مقابلہ؟ کوئی جس کو اللہ نے کہا ہے کہ یہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ مسئلہ بھی سامنے آ رہا ہے. درمیان میں بات کسی اور طرف چلی گئی ہے، اس لیے کہ آج یہ چیز بھی پیش کی جا رہی ہے، شیطان کے ہرکارے، دنیا پر مسلط نظام، دنیا پر ایسی قوتیں ایسی اس طرح سے اپنی سازشوں میں ایسی کامیاب اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ کوئی بقا کا معاملہ نظر نہیں آتا ہے، کوئی حالات کی تبدیلی کی کوئی امید نظر نہیں آتی. ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی یہ بھی مکے، یعنی یہ تو معاف کیجئے، یہ تو مدینے میں سورہ صف کی بات ہے، لیکن جب جہاد و قتال کے میدان ہے، جب صورتحال یہ ہے کہ پوری دنیا یعنی عرب کا جو اس وقت کا وہاں کا ماحول ہے، معاملہ ہے، اٹھ کے مسلمانوں کے خلاف چلا ہے. غزوہ خندق سے پہلے اس میں جب آئے ہیں سارے کے سارے جمع ہو کر، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سازشیں، ساری کوششیں، ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یعنی یہ اس کی کیا تعبیر ہے، اس کی کیا حیثیت ہے. تو شیطانی قوتوں کی حیثیت ہمیشہ یہی رہے گی. شرط یہ ہے کہ مسلمان اہل ایمان، ان کا معاملہ یہ ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائے، وہ حزب اللہ بن جائیں، وہ اللہ کی فوج بن جائیں، وہ اللہ کا لشکر بن جائیں، وہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہو جائیں، وہ اللہ کے مطیع فرمان بن جائیں. تو ان کا معاملہ، تو ہمارا معاملہ پھر دیکھیے پھر کیا صورتحال تبدیل ہوتی ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے. وہ جو کہہ رہے تھے صدیق اکبر وہاں، کیا جب کہا جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، سارا مکہ ڈھونڈ رہا ہے، کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے. کیا کہتے ہیں اللہ کے رسول اس موقع پر، جب صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کے قدم نظر آ رہے ہیں، یہ اگر نظر جھکائیں تو ہمیں دیکھ لیں. کیا کہا تھا؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ. لیکن یہ کہنے کا جذبہ دل کس کا ہے؟ یعنی یہ تو اس مقام تک جانے کا معاملہ ہے نا کہ اللہ سے وابستگی کا کوئی معیار، وہ معیار نہیں کہا میں نے، کوئی معیار، کوئی ایسی کیفیت آج کی اس مادہ پرستی کی دنیا میں جس کی نفی کرتے کرتے صورتحال یہ ہے کہ آج بڑے بڑے لوگ جو اس کے خلاف بات کرتے ہیں، کیا گلے تک دنیا پرستی میں ڈوبے ہیں. دنیا پرستی سے نکلنا ہے. یہ جو بات کہی تھی، جو اس میں بتایا تھا پہلی تقریر کے اندر ہی
کہ زہد فی دنیا، یعنی دنیا کے معاملے میں کیا کیفیت اختیار کرنی ہے، اس سے باہر آنا پڑے گا، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ زہد جو ہے اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کے پاس کچھ نہیں ہے، بلکہ دنیا اس کے دل میں نہیں ہے، دنیا اس کے دل میں نہیں ہے۔ آج یہ کہہ رہے تھے اور بار بار یہ میں بتاتے ہیں کہ صاحب ایسے چیف جسٹس بنی، ایسے جرنل بنے، ایسے فلاں بنے۔ آج تو جو بھی یہ بننا چاہتا ہے مادہ پرستی کے لیے بننا چاہتا ہے، یہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے بنے، یعنی میں اس منصب کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس سے اپنی کوئی عزت، سرفرازی، کوئی دنیا۔ آج تو یہی صورتحال ہے، یہی بنا ہے۔ آج دیکھیے جہاں بھی کیفیت ہے، یہ جو جاتا ہے کانے نمک بن جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس جذبے کے ساتھ گیا ہی نہیں ہے وہاں پر۔ یہ اس معاملے کے اندر اس اعتبار سے یہ حامد کمال الدین نے جب ایقاظ کا آخری شمارہ نکالا اور اس میں بالکل ہی الگ ایک کیفیت ہے، شاید جن لوگوں نے انہیں پڑھتے ہوں انہوں نے دیکھا اس میں انہوں نے یہ دنیا کی یعنی جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کی کاوشیں اور مسلمانوں کے جو اثاثے اور فوج اور ان سب کو ختم کرنے کے اور سب کے بارے میں ان کی سازشوں کے حوالے سے بات کی تھی کہ بہرحال ان کی سازشوں سے ہوشیار رہتے ہوئے اپنے اثاثے بچانا۔ اس میں ایک بات کرتے ہوئے بات کہی تھی، اس میں کہا تھا کہ ہاں مسلمانوں کو ان تمام اداروں اور معاملات کے اندر جانا، شریک ہونا یہ چاہیے، لیکن اس جذبے کے ساتھ، اس فکر اور اس سوچ کے ساتھ کہ وہاں جا کر اسلام کے لیے جگہ بنائیں، وہاں جا کر اسلام کی سربلندی کی بات کریں، وہاں جا کر اسلام کے لیے اس کے نفاذ کا راستہ بنائیں۔ آپ بتائیے کیسے کیسے اور کتنے لوگ آئے اور کتنے لوگ چلے گئے، یعنی جو ایسے جگہوں سے نکل کر گئے جب ان کی زبان پہ صرف یہی نعرہ تھا، صرف یہی تھا کہ جس میں یہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے جس طریقے سے جو پیغام دیا تھا کہ حق کا کلمہ لے کر اٹھو اور دنیا پر چھا جاؤ، یعنی یہ کہتے کہتے گلا خشک ہو گیا تھا۔ لیکن صورتحال کیا ہے؟ جب منصب پہ پہنچے تو حالات بدل گئے۔ جب وہاں بہت سے لوگ ملیں گے جو یہاں سے ہجرت کر کے کہیں اور چلے گئے، یعنی اس جماعت سے نکلے کہیں اور، لیکن وہاں کے تربیت یافتہ معاملات پہنچے۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ جن کی گھٹی میں یہ پڑا ہوا تھا، جنہوں نے یہ بات سمجھی اور جانی اور پہچانی تھی، لیکن مادہ پرستی کا مرض ایک ایسا مرض ہے، یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کو برباد کرتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس مادہ پرستی کی دنیا کے اندر جس سے مجھے اور آپ کو نکلنا ہے، اس مادہ پرستی کے اندر پھنسے ہوئے وہ غیر مسلم، ہم تو مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، وہ غیر مسلم بھی آج اس حقیقت کو سمجھنے پر مجبور ہیں کہ یہ نظام، جس نظام میں وہ رہتے ہیں، جس نظام کے وہ سرپرست یا اس کے پشتیبان ہیں، اس نظام کے ذریعے سے دنیا میں ظلم کا خاتمہ نہیں کیا جا سکتا، ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا جا سکتا۔ یہ اقوام متحدہ، یعنی اس کے ابھی چند مہینے پہلے کی بات ہے، شاید پھر کچھ اور آ گئے ہوں، اکتوبر تک ستمبر تک کی 44-45 اجلاس اس معاملے میں ہو چکے۔ یہ ایک سال کے اندر، اکتوبر سے ایک سال کے اندر فلسطین کے معاملے پر اسرائیل کو پابند کرنے کے حوالے سے کتنی قراردادیں آئیں اور ان کا کیا حشر ہوا، یہ سب آپ کے سامنے۔ اور پھر اسی کے ساتھ جو کیفیت ہے کہ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں، یہ صورتحال۔ لیکن عوام الناس تک پہنچنا، یہ جو بات کہی تھی نا کہ یہ امت دعوت، یہ معاملہ، اور یہ بات جو وہ کہہ کر گئے بیچ میں کہ ادھر ہم ادھر وہ، اور اس کے ساتھ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ادھر سے لے کے ادھر پہنچانا، تو یہ بات تو اللہ نے قرآن نے ہمارے والے کی ہے نا۔ دیکھیے ہماری ذمہ داریوں میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اقامت دین کا لفظ بولتے بولتے ہم سمجھتے ہیں کہ بس شاید یہ اقامت دین کوئی سیاسی نظام کا غلبہ اور اس کے بعد بس یہی کام ہے۔ یہ کام تو یہی ہے، بات اپنی جگہ کہ اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا، کہ جو غیر اللہ کی حاکمیت وہ جڑ ہے، وہ جسے کہا جائے وہ خباثت کی وہ بنیاد ہے کہ اس کی موجودگی میں اصلاح کی کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، کوئی انقلاب کا تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ اسے ختم نہ کیا جائے۔ یہ بات اپنی جگہ، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ذمہ داریاں تو اور بھی ہیں، ذمہ داریاں اسی کے ساتھ اسی کا حصہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہا تھا؟ قل، آپ کہہ دیجئے، ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ کہہ دیجئے میرا یہ راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے بھی
پوری بصیرت کے ساتھ اپنا راستہ دیکھ رہے ہیں، یعنی پوری دنیا مدعو ہے، ہم دائی ہیں، اپنی اس حیثیت کا احساس۔ اور پھر بات وہ یہ دعوت کی بات آگے پہلے ہو چکی ہے آپ کے سامنے، یعنی آج تو دنیا دعوت کی بات کرتی ہے اور دعوت وہ پیش نہیں کرتی جو اللہ نے دی ہے۔ دعوت کے نام پر آج جو کام ہو رہا ہے دعوت کا، آپ دیکھ لیجئے، قرآن پڑھ لیجئے، ایک جگہ نہیں بار بار پڑھ لیجئے۔ دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہر نبی کو بھیجا، ہر امت میں نبی بھیجے، یہ ایک دعوت یہ تھی، کیا تھا؟ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے انکار کرو، طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ یکفر بالطاغوت، لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں سوائے اللہ کے۔ کیا زبردست تشریح کر رہے تھے کل عطاء الرحمان صاحب جب انہوں نے کہا تھا کہ لا حمد الا اللہ، یعنی اس کے سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہمارے لیے تو لا تعبدون الا اللہ، یعنی سب چیزیں ہمارے سامنے، خود اللہ تعالیٰ اس طرح سے یہ چیزیں ہمارے سامنے رکھتے ہیں، اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی حاکمیت نہیں ہے، اس کے سوا کسی کی حمد نہیں ہے۔ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، واقفیت نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کی کثیر تعداد کا معاملہ کیا ہے کہ وہ اس صورتحال سے، اس دین کے اس تصور سے پوری طرح واقف و آگاہ نہیں ہے۔ یہ کام کرنا ہے، یہ کام کون کرے گا؟ یہ کام آپ کو کرنا ہے، یہ کام مجھے کرنا ہے۔ باہر کی دنیا کو تو چھوڑ دیجئے، وہ تو موقع میسر آئے تو وہاں تک بھی بات جائے گی، اور آج کل تو صورتحال ایسی ہے کہ کہیں بھی کسی کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، لیکن جو گھر کا مسئلہ ہے اسے کون حل کرے گا؟ میرے گھر میں، میرے معاشرے میں، میرے برادری میں، میرے ملک میں دعوت دینے کون آئے گا؟ یہ مسلمان کو مسلمان کون کرنے آئے گا؟ کیا کسی طوفان مغرب کا انتظار ہے؟ کسی مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، کہہ رہے تھے کس کا انتظار ہے؟ کس کا انتظار ہے؟ کیا کر رہے ہو؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ یہ بہرحال کیا ہوگا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا، یہ ہمارا کام ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بڑے بڑے تناظر ہیں، بڑے بڑے معاملات ہیں، بڑی بڑی سازشیں ہیں، بڑی بڑی سازشیں ہیں، لیکن قرآن بھی تو ہمارے پاس ہے، ہمارے پاس قرآن مجید ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان تصبروا وتتقوا، اللہ تعالیٰ اگر تم صبر اور تقوی کی روش اختیار کرو تو ان کی چالیں، ان کی سازشیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، لا یضرکم کیدہم شیئا، ان کی چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس مقام تک آنا پڑے گا، اس مقام تک جانا پڑے گا، تو راستہ موجود ہو۔ جہاں راستہ بند ہو وہاں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، جہاں راہ نہ ملتی ہو تو مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں تو اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے مجاہدہ کریں گے، ہم راستے ہم خود دکھائیں گے، ہم بند گلی کے مسافر نہیں ہیں، ہم تو کشادہ راستہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ اللہ کے وعدے پڑھیں قرآن مجید میں، پتہ چلتا ہے صاحب کیا وعدے اللہ نے ہم سے کر رکھے، اہل ایمان سے کر رکھے۔ اور ان اللہ لا یخلف المیعاد، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی بات، اللہ کی بات۔ لیکن جب دعا کے ساتھ یہ لفظ آتا ہے، آپ دیکھیں دعا کے ساتھ جب یہ لفظ آتا ہے، سورہ آل عمران کے آخری رکوع کے اندر جب وہ دعا آ رہی ہے، اس میں کہا ہے کہ اللہ، جس میں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اس کے ساتھ جب آتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ہمیں لا تخزنا یوم القیامہ انک لا تخلف المیعاد، اللہ ہمیں آخر جو قیامت کے رسوائی سے بچا لے، اللہ ہمیں، اور تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا ہے، یعنی تو اپنی بات صحیح کہہ رہا ہے، ہم اس کے مصداق بن جائیں، ہم اس کے مصداق بن جائیں کہ اللہ کی مدد کا فیصلہ ہمارے حق میں ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ مقام و منصب عطا کر دے کہ جہاں ہم اللہ کی رہنمائی کو براہ راست اس طرح حاصل کریں کہ واقعی اس پہ چلیں بھی، ورنہ تو حاصل قرآن و سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ اور جناب علی، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہمارا معاملہ یہ ہے، ہم مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ آج ہمارے پاس وہ کچھ موجود ہے، یعنی جیسے میں نے فلسطین کی بات ایک ذرا سا جملہ اور کہہ کے پوری کر لی جائے کہ یہ جو کیفیت وہاں کی تھی، مسئلہ جو بنیادی طور پر ہے امت مسلمہ کا فلسطین کے معاملے میں، کہ وہ اپنے فرض سے غافل ہے،
اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ممالک نمائشی اقدامات کے سوا اور کیا ہے. اور صورتحال کچھ ایسی بن گئی ہے کہ کچھ چیزیں ایسی کر دی جائیں کہ بس امت اسی بتی کے پیچھے لگی رہے. قومی کانفرنس ہوئی تھی، اس کے اندر جو ہے جہاد کا اعلان کر کے آئے تھے مفتی صاحب. جہاد کا کہا تھا لوگوں سے، دیکھی ہوگی آپ نے ویڈیو، کرو گے کریں گے، اٹھاؤ گے ہتھیار اٹھائیں گے، اس طرح ایسے. میں خود وہاں موجود تھا، بات ہو رہی تھی. اور پھر بات کہاں چلی گئی؟ صرف بائیکاٹ، صرف اس حد تک. کتنا کام ہوا اس کے نتیجے میں؟ کون سا حملہ رک گیا اس معاملے میں؟ بھائی ٹھیک ہے وہ بات اپنے، ہم نے اس کے مقابلے میں اس سے زیادہ بڑی تجویز رکھی تھی وہاں کہ بھائی یہ جو مسائل کی بنیاد ہے کیا ہے؟ یہ غلامی ہے، اندھے کی غلامی. پاکستان کی بات، ہم تو جہاں بیٹھے ہیں وہیں کام کر سکتے ہیں اور وہیں کام کریں گے، وہیں کرنا چاہیے. اسی کے ذریعے آگے کی بات بڑھے چلے گی. تو وہاں کی بات، یہ جو اندیکھی غلامی کی جو بات کر رہے تھے کہ بیڑیاں ہیں نظر نہیں آتی ہیں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک تو وہی مادہ پرستی کا مسئلہ ہے، دوسرا کیا ہے؟ ہم مرہون منت میں مختلف معاملات کے اندر ان کے ویا کہیے کہ ان کی طرف دیکھنے پہ مجبور. تو اسی بات یہ تھی، ایک بات کیا ہے؟ سادگی اختیار کرنے کی بات کی جائے، یعنی یہ مہم چلائی جائے. یہ مہم جو ہے یہ علماء کی سطح پر چلائی جائے، یہ دینی جماعتوں کی سطح پر چلائی جائے. اور بائیکاٹ کے ساتھ کیا ہے؟ اس کے ساتھ یہ سادگی کی مہم، اور اسی کے اندر اپنی خود انحصاری، یعنی مسلمان اس ملک کے حوالے سے تو ظاہر ہے کہ با اختیار لوگوں کا معاملہ ہے، ان کی بات ہے یہ خود انحصاری کی طرف سفر کیا جائے. یعنی ایک چیز نہیں کہ صرف اس کا بائیکاٹ اور اس کا. بھائی آپ ہر چیز کا کریں جس چیز کے بغیر کام چل سکتا ہو. ہمارا حال یہ ہے، ہم بنانے میں آئے تو ایٹم بم بنا لیتے ہیں، اور نہ بنانا چاہیں تو ایک سوئی نہیں بناتے، وہ بھی چائنا سے منگاتے. یعنی ہماری کیفیت یہ ہے، یہ تو اپنا معاملہ خود کا ہے. یہ کرنے پہ آئے تو ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے، اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ ہے. تو غرض یہ کہ یہ بات ہے. اس حوالے سے دیکھیے فلسطین پر نتیجہ کیا نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے. لیکن جب یہ کام اس طریقے سے کیا جائے گا، پاکستان کے اندر جہاں ہم کام کر رہے ہیں، پاکستان کا کردار اس معاملے میں، یعنی جو اس کے فلسطین کی بات کریں اور امت کے تناظر کی بات کریں، دنیا میں جو حالات بننے جا رہے ہیں لوگ اس پر ہی بات کرتے ہیں. آپ نے بہت سی تقریر سنے ہوں گی اس حوالے سے، جس میں یہ بات کہی گئی کہ ہاں دنیا کا آخری دور کیسا ہوگا. حالانکہ میں اس پر زیادہ گفتگو کرنے کا قائل نہیں ہوں، اس لیے کہ لوگ پھر مستقبل میں جینے لگتے ہیں. کوئی خوابوں میں جیتا ہے تو کوئی مستقبل میں جیتا ہے کہ ہاں ایسا ہونے والا ہے، ایسا ہوگا. یہ سب چیزیں تو بتایا، خبر دی ہے کیسا ہوگا. یعنی ایک وقت آئے گا کہ یہ سب چیزیں ہوں گی. ایک خبر نہیں، دسیوں خبریں دی ہیں اللہ کے رسول نے. اللہ کے رسول نے کہا تھا بگاڑ ایسی آئے گا جیسے بنی اسرائیل میں آیا تھا. تو کیا مطلب ہے؟ یہ اپنے آپ کو سے بچانا ہے نا، اس کیفیت سے بچنا ہے، فرقہ پرستی سے بچنا ہے. تو اس معاملے میں وہ تو اپنی وقت پر ساری چیزیں، لیکن وہ جو میں اس کے بات کر رہا تھا کہ جو کہا جاتا ہے اس میں پاکستان کو ایک اہم مورچے کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسی کیفیت میں ہے، وہ ایک ایسی صورتحال، اس کی ایسی سچویشن اس کی ایسی ہے کہ یہ بھی ایک مارکا ہے کا مقام بنے گا. یعنی اس کا بھی ایک مقام ہوگا. اس آگے کے جو کردار بنیں گے اور جو صورتحال ہوگی شام اور یہ سارا علاقہ فلسطین کا اور سعودی عرب اور سارے جو قصے چلیں گے. پاکستان کی بات کیا ہے؟ آج کی بات کر رہے ہیں. آج کیا خصوصیت ہے؟ آج خصوصیت کیا ہے؟ پاکستان کی خصوصیت آج بھی یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے کہ جس میں اس طریقے سے، اس انداز سے، اس طرح اللہ کے دین کے غلبے کی بات کرنا ممکن ہے. یہ خلاف قانون نہیں ہے، یہ خلاف دستور نہیں ہے، یہ خلاف آئین نہیں ہے، یہ اس کے مطابق ہے. کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ یہ خلاف آئین بات ہو رہی ہے، یہ خلاف دستور بات ہو رہی ہے، یہ جو ہے اس پر پابندی لگائی جائے. کوئی بات نہیں. اس لیے یہ بات ہم نے طے کر رکھی ہے. ہمارے بزرگوں کی جو محنتیں ہیں اس کے نتائج، کام بھی کیے ہیں، ایسا نہیں ہے، کام بھی کیے. تو کام کا جو نتیجہ نکلا ہے، یعنی جو دستور پاکستان میں بنا، کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں کوئی ایک مثال ایسی نہیں ہے کہ کوئی دستور ایسا لکھا ہوا موجود ہو، تحریری دستور جس میں لکھا ہو اقتدار اعلیٰ اللہ کو حاصل ہے اور ہمارے پاس کیا ہے؟ امانت ہے. یہ بات تو اپنی جگہ ساری امت مسلمہ کلمہ پڑھتی ہے،
اللہ کے سوا ہر ایک کے معبود ہونے کا انکار کرتی ہے، مگر جانے کتنے معبود بنائے بیٹھی۔ ہم سب کو قانونی مسلمان، قانونی، اور انہیں حقیقی مسلمان بنانے کی کوشش۔ بڑا نے یہ اصطلاح استعمال کی ہے نا خطبات میں، قانونی اسلام اور حقیقی اسلام۔ تو قانونی اسلام کو حقیقی اسلام میں تبدیل کرنا، ایسے ہی یہ جو پاکستان جس کے اندر یہ بات تسلیم شدہ ہے کہ ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی کرنا چاہیے، اس میں لکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس میں کہہ دیا گیا کہ ہاں اس کا مذہب اسلام، تو دین کی بات کرتے ہیں اس طرح پیش کریں گے۔ لیکن بہرحال یہ ایک مقام ہے، ایک بات ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ہے کہ بہرحال اس ساری صورتحال کے اندر، خرابیوں کے اس سارے منظر کے اندر کچھ ایسی خوبیاں بھی ہمیں یہاں نظر آتی ہیں کہ جن کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، دعوت کا کام کرنے والوں کے لیے میدان کھلا ہوا ہے۔ آپ مجھے بتائیے، میں بھی ظاہر اسی راہ کا راہی ہوں زمانے سے، یعنی آپ بھی، ہم سب ایک ہی ساتھ ہیں۔ کیا ہم میں یہ کہہ سکتا ہوں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے اپنے دائرے میں، اپنے جہاں میں رہتا ہوں، جہاں تک میری دسترس ہے، جہاں تک میں پہنچ سکتا ہوں، اس دعوت کو پوری طرح پہنچا دیا ہے؟ یہ جو رسلا مبشرین و منذرین کی بات ہے نا، یہ بھی بات ہے، یہ امت مسلمہ کی بات، یہ تو ہم کہتے ہیں شہادت حق کی بات، اسی کا حصہ ہے یہ کر کے دکھانا تو الگ ہے معاملہ، کر کے اس کا اتمام تو اسی وقت ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو اللہ نے کہا سورہ نساء کی آیت 165 ہے، ہم نے رسولوں کو بھیجا اس لیے کہ وہ بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے بنے، تاکہ اللہ کے مقابلے میں لوگوں کے پاس کوئی حجت نہ رہے ان رسولوں کو بھیجنے کے بعد۔ تو یہ بشارت اور انذار کا کام کون کرے گا؟ دعوت کا کام کون کرے گا؟ انہی مسلمانوں میں کرنا پڑ رہا ہے۔ آج تو صورتحال یہ ہے، آج تو مسلمان کو دعوت دینی پڑ رہی ہے، اسے ڈرانا پڑ رہا ہے، اسے خوشخبری سنانی پڑ رہی ہے، جو اللہ کے دین کا یعنی دم بھرتا ہے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ کام ہے بہرحال جو ہمیں کرنا ہے۔ وقت کی تنگی، صورتحال اس طرح کی، تو بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آج تو اس میں مغرب خائف ہے۔ یہ بات آپ نے کل سنی تھی، یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ اگر کسی کا تھیسس جو ہے وہ نہ ہو رہا ہو منظور، اور اس کے لیے تو وہ مولانا مودودی اور سیاسی اسلام کا نام استعمال کریں۔ یہ واقعہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ آج دنیا، مغرب آج جن لوگوں سے خوف زدہ ہے، ان کے موجود نہ ہونے کے باوجود ان کی فکر موجود ہے۔ اور پاکستان وہ جگہ ہے جہاں اس فکر کی بنیاد پر بگاڑ جتنا بھی ہو جائے، لیکن خیر کی امید باقی رہتی ہے جب تک آدمی انکار نہ کر دے، جب تک کوئی ارتداد کا صریح معاملہ نہ کرے، اس وقت تک اس کی اصلاح کا معاملہ، ہمیں اس کی کوشش جاری رکھنی اور اس کی امید باقی رہتی ہے۔ ہر جگہ یہ بات ہے۔ تو غلطیاں، خامیاں، اس سب کے باوجود اس فکر کی بنیاد پر قائم، آج آپ دیکھ لیجئے کیا ہے۔ آج جماعت اسلامی تو اپنی جگہ پر ہے ہی، تحریک اسلامی کہتی ہے، تنظیم اسلامی اور تحریک اسلامی کا فرق بیان کرتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں، تنظیم اسلامی نے مولانا کی فکر سے ایک یعنی طریقہ کار کی بنیاد پر اختلاف کرتے ہوئے، ڈاکٹر صاحب ادھر گئے، ہم اس پر اصرار کرتے ہوئے آئے کہ نہیں، اسی طریقے سے میں اسلامی میں جو بات تھوڑی بہت آپ کے سامنے آئی اور کچھ اضافی ہو گئی۔ تو بہرحال بات کیا ہے؟ بات اس اعتبار سے ہے کہ اس کی بنیاد پر وہ کھڑی ہے، ہم موجود ہیں۔ تنظیم اسلامی اب جو نئی ایک جماعت آئی، اس سے نکل کے شبان، وہی مولانا مودودی کو، وہ تو علل اعلان، یعنی جو 3 لگا رکھے اس نے، مولانا مودودی، علامہ اقبال، ڈاکٹر اسرار۔ تو مولانا مودودی کی فکر کو، یہ تو پاکستان وہ جگہ ہے، وہ مقام ہے، دنیا میں تو جہاں ہے دنیا میں آج اخوان کی جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے جو کیفیت ہے، لیکن یہاں پر علل اعلان ہے، یہاں یہ سب چیزیں برسر زمین ہے، اپنا کام کرنے کی پوری آزادی انہیں حاصل ہے۔ یہ پاکستان ایک ایسی جگہ ہے، مگر مسئلہ یہ ہے ہم کام نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا مودودی کا نام لینے والے، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن کو پوری طرح سے پڑھنے، جذب کرنے، قرآن ہے نا، قرآن کی تشریح ہے، دیکھیے کوئی الگ چیز نہیں ہے، بس اقامت دین کے تناظر میں لکھی گئی ہے، آسان کر دی گئی ہے، یعنی اور اس کے حوالے سے جتنا بھی لٹریچر موجود ہے آپ کے سامنے، کتنے لوگ ہیں جو کہیں کہ ہاں میں نے الحمدللہ پورا یعنی اس سے استفادہ کر لیا، پورا پڑھ لیا ہے، آدھا پڑھ لیا ہے، چوتھائی پڑھ لیا ہے، چلو جو نصاب میں لکھا ہے یہ بھی 2-4 مرتبہ پڑھ لیا ہے۔ یہ کتابیں مجھے یاد ہیں،
पुरानी याददाश्तों से हम बातें कर रहे हैं, पुरानी याददाश्तों से मुस्तकिल अमल, मुस्तकिल अमल। तो बहरहाल ये सब कहाँ है? ये सब पाकिस्तान में है। दुश्मन की नजर में ये कितना खटकता है, अंदाजा नहीं है इसका आपको, कितना खटकता है। कि उनके इक़दामात देखें, उनके कैफियत, उनके सारे मामलात देखें तो पता चलता है उन्हें सबसे ज्यादा दुश्मनी किससे है? इसी फिक्र से है, इसे वो सियासी इस्लाम का नाम देकर खत्म करना चाहते हैं। अच्छा, आ जाइए दूसरी तरफ, जो बात दूसरी आयत मैंने पढ़ी थी एक और, ये तो इस्लाम का निज़ाम अदल क़िस्त की बात हो रही। अल्लाह ताला हमसे ये बात कह रहे हैं, वमन अरादल आखिरा, वमन अरादल आखिरा वसअ लहा साया। अब ये थी ना इरादे से अज़म, ये ख्वाबों से जरा बेदारी तक की बात की हुई है कि ख्वाब देखा है तो जागती आंखों से देखा है। ये नींद के मातों का मामला नहीं है, ये तो जागती आंखों से देखा है। और इसको इस मुकाम तक लेके जाना है जब इसकी ताबीर हासिल की जाए, जब इन ख्वाबों में रंग भरा जाए। ये वो ख्वाब है जिनमें रंग भरेगा आदमी की कोशिशों से, उसके अमल से। इसकी बात अगले उसमें कही थी क्या? आज़म से। और क्या कहा था इसे? अब ये इस्लामी क्या उन्वान है आज? उम्मत, हाँ, तैयार, अज़म से तैयारी तक, अज़म से तैयारी तक, रंग भरने की बात है, अज़म से तैयारी तक। तो इसकी बात है, अज़म तो किया है। हाँ, वो कहते हैं ना कि अगर अज़म किया है तो क्या होना चाहिए फिर? अगर अज़म किया है तो अज़म का नतीजा क्या होना चाहिए? फिक्र सही, अज़्म समीम, कोशिशे पैहम, कोशिशे पैहम। इस एतबार से अज़्म सफर किया है तो रखते सफर भी बान, अज़्म सफर किया है तो रखते सफर भी बान। अगर ये तय कर लिया है तो फिर मंजिल है आसमां तो बेबालों पर न जा। ये आसमां है, आसमां यानी कितना बड़ा हदफ है, कितना बड़ा हदफ। वो कह रहे थे शायद जुए शीर लाना आसान हो जाए, हालत को देख के कहा जा रहा है। तो ये बात है, ये इस बात को आगे बढ़ाने की बात है। तो इसीलिए क्या कहा है? मंजिल है आसमां तो बेबालों पर न जा। बालों पर क्या है? ये तैयारी है, ये कुरान, ये सुन्नत, ये किरदार, ये अफकार, ये सारी चीजें अपने अंदर। मंजिल है आसमां तो बेबालों पर न जा, लाखों चिराग ला कि फजा, लाखों चिराग ला कि चलिए बस एक चिराग जला के सरे राह गुजर न जा। पर ये कैफियत जो हमारी है, कि जो हमारी कैफियत है ये कि अपने आप को अज़्म सफर जब कर लिया है तो फिर आगे बढ़ने का मामला है, आगे बढ़ने की बात है। इस एतबार से यह आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है, 2 दिन से सुन रहे हैं, 2 दिन से इसी उन्वान के तहत बात हो रही है। यही बात है, ख्वाब से बेदारी तक, अज़्म से तैयारी तक। सुन लिया, उनकी भी सुनी, हमारी भी सुनी, फलां की भी सुनी। अब इरादा क्या है? वमन अरादल आखिरा, वमन, अगर ये सब किस तनाजुर में है, ये आखिरत के तनाजुर में है, ये सारा मामला क्या है? ये आखिरत के तनाजुर में है। ये हमारी सारी जिदोजहद, दुनिया को बदलना, ये सारा अकामत दीन, ये जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आखिरत के तनाजुर में है। हमें आखिरत मतलूब है, ये आखिरत की बात हो रही थी। ये भी मुख्तलिफ उन्वानात से आपके सामने आई है। तो फिर बना आ जाता आखिरत का। बात यही है, जहां ऐसे भी लोग हैं जो शायद पहली दफा आए हुए, कभी कभी साल साल में आते हैं। यानी मामला ये है कि इस सब का नतीजा क्या होना चाहिए? अल्लाह ताला कहते हैं वमन अरादल आखिरा, जिसने आखिरत का इरादा कर लिया। आखिरत का इरादा फिर क्या है? इरादा करने से काम नहीं चलता, और सच्चा इरादा, झूठा नहीं। यानी अज़्म उसी का नाम है, अज़्म है आदमी का, यही इरादा जो है अज़्म बन जाता है जब आदमी सच्चे दिल से करता है। फिर क्या है उसके बाद? वसअ लहा सायहा, इसके लिए कोशिश करे जैसा कि कोशिश करनी चाहिए। इसके लिए वसअ लहा सायहा, इसके लिए कोशिश करे जैसी कोशिश करनी चाहिए। बात तो इसकी है ना जनाब। हाँ, चाहते सब हैं कि हूं ओज सुरैया पे मुकीम, पहले वैसा कोई पैदा तो करे कल्बे सलीम। मामला तो ये है, जिस दिल में हो हक के लिए मरने की तरफ, पहले अपने पैकरे खाकी में जा पैदा करे। अरे ये जो कैफियत है, ये जो अपने आप को तैयार करना इस काम के लिए, अपनी तैयारी का मामला, तो ये ही तैयारी फिर मिलकर जमात की तैयारी बनेगी। अल्लाह ताला कहती है वसअ लहा सायहा, ऐसी कोशिश जैसा कोशिश करने का हक है। इस हवाले से मुतादिद बार आपके सामने गुफ्तगू हुई है।
یعنی کوالٹی بھی چاہیے، کوانٹٹی بھی چاہیے، یعنی کمیت بھی چاہیے اور اس کی کیفیت بھی چاہیے. کیفیت بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی مطلوب ہے، اور کام کی مقدار بھی ویسی ہونی چاہیے جیسی مطلوب ہے. جو دکان ہفتے میں ایک دن کھلے گی وہ کب چلے گی؟ اور جو دکان سال میں ایک دفعہ کھلے گی اس کا کیا کہنا ہے صاحب؟ ہاں، یعنی کوئی تصور ہے دنیا میں؟ کوئی تصور ہے؟ یہ تو ایک مستقل بنیادوں پر کیا جانے والا کام. اس لیے کیا کہا تھا؟ اسی لیے کہا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. یہی کہا ہے نا، جینا مرنا نماز قربانی سب اللہ کے لیے. یعنی آدمی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جس میں کہا کہ جو اللہ کو یاد کر الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کو یاد رکھتے یاد کرتے ہیں چاہے کھڑے بیٹھے لیٹے، یعنی ہر حال میں اللہ سے وابستگی کا معیار، اللہ سے تعلق کا معیار. یعنی یہ کیفیت بتائیے یہ جز وقتی، یہ ایسے ہی اس طرح کرنے والا کام نہیں ہے. یہ تو اپنے آپ کو پیش کر دیں، باقی کام جز وقتی ہے. باقی گھر بھی جانا ہے، کام بھی کرنے ہیں، بچوں کو بھی دیکھنا ہے، ملازمت بھی کرنی ہے. یہ سارے کام کیا ہیں؟ یہ دوسرے درجے کے کام ہیں. یہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں ان کاموں کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا. کہیں بھی آیت آپ کو نہیں ملے گی. ہاں یہ کام بھی کرنے کی بات ہے کہ ہاں یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے، اس لیے کہ یہ کام وہاں بھی ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں بھائی کام کہاں کریں، وقت تو ختم ہو رہا ہے، کام کہاں کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا. چاہتے ہیں صبح، پھر کام کرنے کے لیے کیا گھرانہ ضروری ہے؟ کام کرنے کے لیے کیا آپ کا محلہ ضروری ہے؟ تو کام تو جہاں ہے وہاں کیجئے. یعنی اپنی شخصیت سے، اپنی ذات سے روشنی ہر جگہ پھیلائیے. یہ بات اپنی جگہ ہے کہ جو شمع جل رہی ہوگی وہ جہاں ہوگی روشنی پھیلائے گی. شمع جلانے کے لیے گھرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے کسی خاص ماحول کا مسئلہ نہیں ہے. جہاں بھی ہو ہر حال میں اپنی ذات سے وہ کام کرتے چلے جانا، وہ روشنی پھیلاتے چلے جانا، وہ دعوت دیتے چلے جانا، وہ اپنا کام کرتے چلے جانا. اور ذات کے اعتبار سے اصل مسئلہ یہ ہے، سب سے بڑا معاملہ جو ہے وہ یہی ہے کہ آج افراد ہمیں اب بس چند باتیں اس طرح سے بالکل عنوانات کے تحت کر کے بات ختم کریں، ورنہ معاملہ تو یہ ہے، حالات تو یہ ہیں. اپنے اطراف میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے، اپنے اطراف میں دیکھوں تو مجھے لگتا ہے قبل بعثت کا زمانہ ہے زمانہ میرا، قبل بعثت کا زمانہ ہے زمانہ میرا. آج ایک اب رہا پھر کعبے کو ڈھانے اٹھا، کھل کے کہتا ہے یہ امت ہے نشانہ میرا. یہی ہے نا، کھل کے کہتا ہے یہ امت ہے نشانہ. یہاں سے وہاں تک جائیں گے، مسلمانوں کے مقام عقیدت اور یہ ساری باتیں سن لی، یہ لاؤ وہ لاؤ. یہ تو صرف ابھی اس کی بات ہو رہی ہے، پتہ نہیں آگے کیا بات چلے گی. لیکن بات یہی ہے، کہنے والے نے یہ بھی کہا پھر پر شہیدی کے تہی 10 جوانوں کو سلام، صاحب فیل کے منہ میں دیے دیتے ہیں لگام. یہ وہی آج بھی یہ منظر موجود ہے، کل بھی تھا آج بھی ہے. آج وہاں پر جو کچھ کر رہے ہیں، جو ان کے بس میں ان سے ہی خوف زدہ ہیں. صاحب فیل کے منہ میں دیے دیتے ہیں لگام، ان ابابیلوں کے کنکر سے ہراساں ہے عدو، جس کو ہے زوم کے طاقت میں ہے دنیا کا امام. یعنی کیا اتنے سے وہ کیا پھینکتے ہیں، کس طریقے سے ان کے پاس ہتھیار ہیں ابابیلوں کے کنکری کی طرح. یہ کیفیت ہے یہ. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، یہی تو اصل ہے، یہی تو معاملہ ہے. منہ کی پھونکے ہیں وہ جو فضائل تمہیں بہت بڑا معاملہ نظر آتا ہے، وہ منہ کی پھونکے ہیں. اگر اللہ ساتھ ہے تو تمہارے کنکر بھی جو ہے وہ کارگر ہیں. یعنی تمہارا معاملہ، اللہ تعالیٰ نے کہا نا اے نبی تو نے نہیں پھینکا، ہم نے پھینکا. سورہ انفال ہے، بدر کے میدان میں جو کچھ ہوا تھا. تو بہرحال کام کرنے کی بات دیکھیے خصوصیت کے ساتھ. اب وہ لوگ جو کام کرنے پر آمادہ ہے، جو کام کرنا چاہتے ہیں، جو اقامت دین، اللہ کی رضا اور آخرت میں جنت کے حصول، آخرت کو سنجیدہ حیثیت سے اپنے سامنے رکھنا، اختیار کرنا، یہ کوئی کاموں میں سے کام نہیں. جنت بھی مل جائے تو کیا ہے، جنت بھی مل جائے، جنت ہی چاہیے، جنت ہی چاہیے. جنت کے جو مسافر ہیں، جو جنت کے طلبگار ہیں، کام کریں گے. کام کے بغیر یہ راستہ طے نہیں ہوگا. تو پہلا کام یہی ہے کہ جو افراد میسر ہیں، ان افراد پر اپنی نگاہیں جما دیجئے. کل بات کی تھی سورہ کہف کے حوالے سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا نا، جس میں اللہ نے کہا کہ ان پر اپنے آپ کو جما دیجئے ان پر. تو یہ
ان پر نظریں جما کر ایک ایسی اجتماعیت کو کھڑا کرنا یا اس کے اندر وہ صفات اور صاف پیدا کرنا کہ کہا جا سکے کہ کوئی مماثلت ہے، نام تحریک ہو اور تحرک نہ ہو، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ رسول سے اپنی نسبت کی بات کی جائے، اس جماعت سے نسبت کی بات کی جائے، اقامت دین کے اس ہدف کو سامنے رکھا جائے اللہ کے رسول نے ہمیں منتقل کیا، اور کیفیت یہ ہو اس کے کارکن کا حال یہ ہو تو عزم کر کے اٹھیں، افراد بھی، کارکن بھی، ناظم بھی، جو جہاں جس درجے کا ذمہ دار ہے یہ طے کر کے اٹھیں کہ اب کام کرنا ہے۔ کام کرنے کے لیے جو خلا سب سے بڑا ہے آج وہ کیا ہے؟ آج تنظیمی اجتماع کا خلا ہے۔ آج مختلف مقامات پر تنظیمی اجتماعات کا خلا ہے، اجتماع کارکنان کا مسئلہ ہے، لوگوں کا تنظیم کے طور پر جمع ہونا اور منظم کام کرنے کی منصوبہ بندی کرنا، جو بالکل آپ کے سامنے منصوبے اور ہر ایک کے چیز کے اندر موجود ہے۔ لہذا اب تنظیمی اجتماع پر زیادہ زور دیا جائے، افراد جو میسر ہیں ان کے اندر وہ کیفیت، وہ خصوصیت پیدا کرنے کی فکر کی جائے جو مطلوب ہے۔ کام بھی بکھیرتے رہنا، اس سے زیادہ ضروری کام اس وقت یہ ہے، وہ کام بھی اپنی جگہ کیا جاتا رہے، لیکن یہ کام کہ جو افراد میسر ہیں ان پر پوری طرح سے محنت کر کے انہیں اپنے ساتھ لانا اور اس کام پہ لگانا، مصنوعی صورتحال کوئی نتیجہ نہیں نکالتی ہے۔ یاد رکھیے کہ جو پیچھے جو تھوڑی سی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ یہی بات ہے، کچھ ایسی کیفیت پیدا کر دی جائے، کسی وقت کوئی سلیکٹڈ موقع پر یہ بات ہو جائے کسی جگہ کے ہاں کیا کیا اخلاص کے ساتھ مسائل ہوئے ہیں پیدا، ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی سازشیں ہوں وہ تو الگ مسائل، لیکن یہ سوچ کے ایسے نہیں تو ایسا، فلاں نے یہ کر لیا، فلاں نے یہ کر لیا، یہ مصنوعی جو صورتحال بنتی ہے ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ نہیں، ہمارا کام برسر زمین ہے، ہمارا کام بنیادوں پر کھڑا کرنا ہے۔ یہ کام کی چونکہ اسلامی انقلاب کا کام ہے، یہ کردار سازی کا کام ہے، یہ افراد کو اللہ سے جوڑنے کا کام ہے، یہ مصنوعی انداز سے ہو نہیں سکتا ہے۔ لہذا اپنی کوششوں اور اپنے وسائل اور اپنے وقت کا صحیح استعمال کیجئے، ایسے دنیا سے متاثر ہونے کو چھوڑ دیجئے۔ ملکی حالات ہمارے سامنے، اس پر تو بہت سی باتیں آپ نے سنی لی ہیں، بس اسی پر اکتفا کیجئے۔ جو کیفیت بنائی گئی ہے، جو صورتحال ہے، ان حالات کو تبدیل کرنے کے لیے صرف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر آپ اپنی سطح پر اپنی ذات جو اصل کام ہے، ورنہ یہ سب باتیں سب کو پتہ ہیں، سارے معاملات میں کوئی نتیجہ نہیں نکلنے والا ہے۔ ایسے نہ صحیح دوسرے طریقے سے صورتحال جو ہے اس کا کوئی اور سر نکالنے کی جو حالات ہمارے ملک کے ہیں، اس کا سب بین الاقوامی اس سے بھی تعلق ہے، یہاں کا بھی ہے، تو یہ سب معاملہ ہے۔ خواتین ایک بہت بڑا حصہ ہمارا مضبوط، اس کی ساری باتیں اپنی جگہ پر، لیکن ان کے سامنے ان کے لیے کرنے کا کام، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر پورے کتابچہ بھی لکھ رکھا ہے اور دستور میں بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ کے کرنے کے کام کیا ہیں۔ آپ کے سارے کام کرنے سے پہلے وہ کام جو آپ کے لیے دستور میں، جو منصوبے میں لکھے گئے، اپنے گھر کو ایک اسلامی گھر بنا دینا، اپنے بچوں کو ایک مسلمان بچہ بنا دینا، اپنی ذمہ داریوں کو اس اعتبار سے، بات اپنی جگہ پر ہے کہ یہ معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا ہے تو خود اللہ نے بتا دیا، سورہ توبہ میں مضمون آ گیا ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ نظم ضبط جو چیزیں رکھتا ہے تو یقیناً یہ آپ کی تعداد، اخلاص، کام کے اندر جذبہ، محنت، یہ کوئی نتیجہ نکالے، نتیجہ خیز بنے، یعنی یہ ہر سمت میں بڑھوتری ہو، ایک سمت میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس معاملے میں یہ بات اپنی جگہ پر ہے کہ سب اپنے اپنے دائرے میں کام کرتے ہیں، لیکن کاموں کی تقسیم کو سمجھنا اور اس معاملے میں رکھنا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اس معاملے میں ان کے لیے، ہمارے لیے، سب کے لیے ایک رہنمائی دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ اس کو مولانا مختار گل صاحب بار بار بیان کرتے تھے اپنی تقریروں میں کہ ایک آدمی کا عمل اور 1000 تقریریں، دونوں کا موازنہ کیا کہ 1000 تقریریں جو ہم سب کرتے رہتے ہیں، یہ ایک آدمی کو بدل نہیں سکتی، جبکہ ایک آدمی کا عمل 1000 آدمیوں کو تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے، یعنی یہ ایک بات ہے، یہ ہونا، یہ نظر آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، صحابہ کا، تو کہا آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، طے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ آدمی نہیں سنتا آدمی کی باتوں کو، طے کرے عمل بن کر غیب کی صدا ہو جا۔ تو ہے جب پیام اس کا پھر پیام کیا تیرا، تو ہے جب صدا اس کی
آپ بے صدا ہو جائیں، لوگ پہچانے. کہا تھا نا اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، اس کو دیکھ کے اللہ یاد آ جائے. ایسا بن کے اور اس راستے پہ چلنا، لے کے چلنا، جذبات کو ابھارنا، یہ اپنی جگہ پر ایک کام ہے، لیکن جذبات کو ابھار کے راستہ نہ دینا. میری بات کو ذرا سوچئے، غور کیجئے. یہ سب کام تو ہمارے پاس مختلف سطحوں سے کیا جاتا ہے، کیا جا رہا ہے. جذبات کو ابھارنا اور جذبات کو ابھار کے راستہ نہ دینا. اب کام کرنے کا راستہ تو بتاؤ. فلسطین پہ بات ہو رہی ہے، فلاں پہ ہو رہی ہے، اس پر ہو رہی ہے، اس پر ہو رہی ہے. راستہ کیا ہے؟ کیا کریں؟ اللہ نے کوئی راستہ بتایا؟ جب آدمی دیکھتا ہے راستہ تو کوئی، بٹ ٹھیک ہے، کوئی سننے پہ آپ اکتفا کرتا. تو راستہ ہے، تنظیم راستہ دیتی ہے، تنظیم بتاتی ہے کس طریقے سے اپنی ذات کے اوپر کام کرنا ہے، اپنے گرد و پیش پہ کام کرنا ہے، امت مسلمہ کے اس تصور کے ساتھ اس تصور کو آگے بڑھانا، معاشرے کی تطہیر، افکار کی تطہیر، معاشرے کی اصلاح، اور پھر جو کچھ ہم سے بن پڑے انقلاب قیادت میں جو حصہ ڈال سکے ڈالیں گے. یعنی بات بھی اپنی جگہ پر رہے گی. تو اس اعتبار سے ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے. وقت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن بہرحال اس امید کے ساتھ جائیے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جبھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی. آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، محو حیرت ہوں یہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. آئیے اپنے حصے کا کام کیجئے. شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آئیے اپنی اپنی شمع جلائیں، اس چراغ سے چراغ جلائیں، اور انشاءاللہ یہ روشنی پھیلے گی جس کے نتیجے میں باطل کا اندھیرا، گمراہی کا اندھیرا، جہالت کا اندھیرا ختم ہوگا، اور اللہ کا نور سے یہ زمین، یہی سرزمین یہ نہیں بلکہ دنیا کے جگمگانے کا انتظام اللہ تعالیٰ کر دے گا. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بہرحال جہاں دور دور سے لوگ آئے ہیں، یہ روایتی طور پر شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے آئے. یہاں سے بھی آئے تو اپنے، یہ بات ٹھیک ہے، آپ میرے لیے معاون ہیں، میں آپ کے لیے معاون ہوں. اس کے لیے شکریہ. ایک دوسرے کی معاونت سے اس کام کو آگے لے کے چلا جائے. ایک دوسرے کے لیے، آپ میرے لیے ذریعہ ہیں، میں آپ کے لیے ذریعہ ہوں. آپ میرے مددگار ہیں، میں آپ کا مددگار ہوں. ہم سب ایک راستے کے مسافر ہیں، ایک راہ کے راہی ہیں. اس لیے سب جو آئے اللہ سب کا آنا قبول فرما لے. جو کوشش کی ہے، جو محنت کی ہے، جو راستہ اختیار کیا ہے، اس کی صعوبتیں برداشت کی ہیں، جو مال خرچ کیا ہے، جو وقت دیا ہے، جس نے جتنا کیا ہے، سب اللہ کے پاس، سب اللہ کے پاس لکھا ہے. جو یہیں سے آئے ہیں انہوں نے بھی جس طریقے سے کام کیا، جو میزبان رہے، جو کارکن رہے، جو دیگر لوگ رہے، جو انتظامیہ، سارے سب نے اپنے اپنے حصے کا اجر سمیٹا ہے. لیکن اب اس اجر کو آگے بڑھانے کی بات کرتے ہیں. آئیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم. اللهم اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. اللهم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اهدنا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم ربنا أنت مولانا فهب لنا من لدنك قوة وأعزنا بعزة دينك. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اغفر من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. رب يسر ولا تعسر. رب أتمم بالخير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة. ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. یا اللہ ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، ہم سب کو اس کا بہترین اجر عطا فرما دے. یا اللہ جو کچھ کہا اور سنا گیا ہے، یا اللہ سب نے جو کچھ کہا اور سنا ہے، جو غلطی اور خامی ہو اپنے فضل خاص سے معاف فرما دے، جو درست ہے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب کو قول و فعل کے تضاد سے بچا لے، صحیح بات کہنے اس پر عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ ہمارے مسائل، مشکلات، پریشانیاں، مصائب، امراض سب کا خاتمہ فرما دے. یا اللہ ہمارے بھائیوں میں، ہماری بہنوں میں، یا اللہ جو لوگ بیماری کے ساتھ حاضر ہیں سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ناتوانیوں کو توانائیوں سے بدل دے. یا اللہ قوت عطا فرما دے، رحم و کرم بخشش کا معاملہ فرما دے. یا اللہ جو گھروں میں رہ گئے بیمار ہیں ان سب کو صحت عطا فرما دے. عرفان علی کو صحت عطا فرما. ہمارے فیصل آباد کے عابد مسعود صاحب ہمیشہ پہلا اجتماع ہے کہ نہ آئے، اسی طرح ابو سعید صاحب پہلا اجتماع ہے کہ نہ آ سکے. یا اللہ ان سب کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. یا اللہ ایمان عافیت کے ساتھ ان کی زندگی میں برکت عطا فرما دے. یا اللہ اور جتنے لوگ بیمار ہیں، عبداللہ صاحب بیمار ہیں، دیگر لوگ بیمار ہیں، یا اللہ سب کو تو جانتا ہے، سب کو تحریک اسلامی کے تمام مرد و خواتین اور دیگر لوگ سب کو یا اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں سب کی مغفرت فرما دے، سب کی مغفرت فرما دے، رحم و کرم بخشش اور عافیت کا معاملہ فرما دے. یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں یا اللہ انہیں بھی صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. عاشقین صاحب کو صحت عطا فرما، دیگر لوگوں کو بھائی ہمارے ہیں یہاں پر ان سب کو یا اللہ صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرما دے. رشید صاحب کو اور دیگر کو صحت عطا فرما دے. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما دے، کرم فرما دے، فضل فرما دے. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مسائل مشکلات کو حل فرما دے. یا اللہ اقامت دین کی جدوجہد کا جو داعیہ لے کے کھڑے ہیں اس کے مطابق ہمیں بنا دے. یا اللہ اس کے مطابق ہمیں بنا دے، ہمارے اندر وہ صلاحیت عطا فرما دے جو اس کام کے لیے درکار ہیں. یا اللہ اس وقت دنیا میں جہاں جہاں تیرے دین کی اقامت کے لوگ یا اللہ برسر عمل ہے، یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما لے، نتیجہ خیز بنا دے، ہمیں بھی ان میں شامل فرما لے. یا اللہ اس ملک پاکستان میں اسلام کا نظام عدل قائم فرما دے، ہمیں اس کے لیے کوششیں کرنے والا بنا دے. یا اللہ امت یا اللہ جس کیفیت کا شکار ہے، جس ذبح و حالی کے اندر مبتلا ہے، یا اللہ اس سے نجات عطا فرما دے، ذلت و نکبت سے نجات عطا فرما. یا اللہ عزت و سرفرازی کی زندگی عطا فرما، امت نے بیداری عطا فرما. جتنا ظلم ہے سب ظلم کا خاتمہ فرما دے، جہاں جہاں ظلم ہے ظلم کا خاتمہ فرما، ظالموں کی سرکوبی فرما، امت نے بیداری عطا فرما. ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور ادا کرنے والا بنا دے. مزید دعاؤں کی درخواست ہے. ارشاد سمرو صاحب کو اللہ صحت عطا فرمائے اور سمیر کو صحت عطا فرما. سب بیماروں کی بات ہو گئی ہے، سب اس کے اندر داخل ہیں. یا اللہ ہم سب پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.